الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر اور آج ہم پڑھیں گے باب اول عقائد اسلام، سبق نمبر 1 توحید، صفحہ نمبر 1۔ عقائد اسلام۔ عقائد جو ہے لفظ عقیدہ سے نکلا ہے۔ عقیدہ ایسے خیالات اور نظریات کو کہتے ہیں جس پر ایک انسان سختی سے ڈٹ جائے، قائم رہے تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، یعنی جس چیز کو انسان اپنا دین بنا لے اور اس کا اعتقاد رکھے تو ایسے چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جس چیز کو بندہ اپنا دین بنا لے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے ایک کا اقرار کرنا۔ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ تو توحید کا مطلب ہے یکتا، تنہا اور اکیلا۔ اس کی اصطلاحی مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کو یکتا، اکیلا اور احد تسلیم کرنا۔ اسلام کی بنیادی عقائد میں اہم ترین اور اصل عقیدہ توحید ہی ہے، یعنی دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ ایمان کا جوہر اور دین کا محکم اساس ہے۔ باقی تمام عقائد دراصل اسی ایک عقیدے کے تکمیلی پہلو ہیں۔ ایمان باللہ پر ہی دراصل سارے اسلامی عقائد و اعمال کی عمارت تعمیر ہے۔ یعنی عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ صفات میں۔ وہ یکتا ذات ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکسانیت نہیں رکھتا۔ وہ ساری مخلوق کا خالق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی پوری کائنات کا ایک ہی خالق ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف، ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ایک دن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کو نام لے کر بلند آواز سے پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہے اور انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جھوٹے عقیدے کے خلاف بات کی تو وہ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگرچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی کیا ہوا تھا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ کے قریب جو کوہ صفا تھی اس پر تشریف لے گئے۔ کوہ کا مطلب ہے پہاڑ اور صفا اس پہاڑ کا نام تھا، یعنی کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تمام خاندانوں کو بلایا، ان کو پکارا۔ جب سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کفار مکہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ بت جو ہے اللہ کے ساتھ وہ خدائی میں شریک ہیں، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ یہ بت جو ہیں ان کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی ان کو اگر ان کی پوجا نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی نقصان پہنچے۔ اور یہ خیال بھی تھا کہ جو ان کو جو نفع پہنچتا ہے، جو فائدہ ملتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہ ان بتوں کی پوجا کرنے سے ہی ان کو حاصل ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، تو وہ لوگ کیا ہو گئے کہ ناراض ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ حالانکہ وہ لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب آپ نے ان کے عقیدے کی خلاف، ان کے جھوٹے عقیدے کے خلاف بات کی تو انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور انکار کر دیا۔